لیکن اللہ کے ذکر کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. صبح شام فرمایا اللہ کی ذکر کرتے رہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو. ہر موقع اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے ایک غنیمت ہے اللہ کی ذکر و ثنا کی. تو اس لیے میرے محترم دوستو، دکان میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، بستر پر بیٹھے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، اور سونے کا ارادہ ہے تب بھی دعائیں جو بتلائی گئی ہے یہ بھی اللہ پاک کی بڑائی ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو نماز کے بعد کچھ بھی نہ ہو، ہر نماز کے بعد ایک 10 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک دفعہ آیت الکرسی، اتنا تو پڑھ لیا کرو. باقی ذکر فاطمی ہے جو کہ عصر کے بعد، فجر کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کے رہا کرو. اس سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کی بڑائی کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے ذکر کی ایک طریقہ ہے، اللہ پاک کے حمد و ثنا کا ایک طریقہ ہے. بازار میں پھر رہے ہو، ایک روڈ سے گزرے ہو، چوتکل میں ایک دفعہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر. بس ایک دفعہ کافی ہے. جب آپ دوسری روڈ کی طرف مڑ جاؤ تو ایک دفعہ پھر پڑھ لو. تو ہر روڈ پر مڑتے ہوئے ایک ایک دفعہ پڑھ لیا کرو. فرمائی یہ راستے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. آج اس راستے پر اللہ کا بندہ گزرا جو اللہ پاک کے تعریف اور بندگی اور ذکر کرتے ہوئے، بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے گزرا. فرمایا پہاڑ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا تجھ پر اللہ پاک کا کوئی ایسا بندہ گزرا جس نے اللہ پاک کی بڑائی بیان کی ہو، اللہ کا ذکر؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں اللہ کا ایک بندہ گزرا. فرمایا آج بدقسمتی سے گزرنے والے تو بہت گزرے لیکن اللہ پاک کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں گزرا. پہاڑ ایک دوسرے پر فخر کرتے، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں. بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر، اترے تو سبحان اللہ. یہی تو طریقہ ہے. زیادہ نہ صحیح، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں پڑھتے رہا کرے. راستوں کو بھی گواہ بنائے، پہاڑوں کو بھی گواہ بنائے، اللہ کے گھر کو بھی گواہ بنائے. جس گھر میں آپ مقیم ہیں اس گھر کو بھی اللہ کی ذکر کا گواہ بنائے، اور زمین کو بھی اللہ کے ذکر کے گواہ بنائے. تو اس سے انشاءاللہ یہ کل آپ کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دے گی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مجھے ملے اور یہی فرمایا الجنت قیعان، جنت ایک چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک وسیع میدان ہے. مٹی خوبصورت ہے، اب ہوا بہت خوبصورت ہے، پانی خوبصورت ہے، اور ہر چیز یہاں کی جنت کے موافق ہے. اگر کچھ بنا کر آنا ہے تو دنیا میں بنا کر آؤ، آخرت میں نہیں بنے گا کہ ہم وہاں چٹل میدان میں جائیں گے تو پلاٹ تو ہے ہم وہاں گھر بنائیں گے. نہیں 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 میرے محترم، بنانا یہاں ہے، اور بنے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے، درود شریف سے. یہ پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ پاک ہمارے لیے محلات بنائے گا. وہاں ہمارے لیے اللہ پاک بڑے بڑے محل بنائیں گے، گھر بنائیں گے. تو اس کے لیے تیاری یہی اس دنیا سے کرنی ہے. تو ایک جگہ لکھا تھا لا تنس ذکر اللہ، یعنی غالباً کسی گاڑی پہ سفر کر رہا تھا، اس پر کسی نے لکھا تھا لا تنس ذکر اللہ. بہت اچھا لگا مجھے کہ بھئی سفر میں جا رہے ہو، خاموش بیٹھے ہو، خاموش مت بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو فراموش مت کرو اس ذکر میں. تو سفر میں ہو تب بھی اللہ کی ذکر، اللہ کی بڑائی بیان کرو. دکان میں ہو، گاہک نہیں ہے اس ٹائم، درود شریف پڑھو، سبحان اللہ.
افراد بھی متوجہ ہوں گے، اللہ پاک عافیت کا ذکر بھی نصیب فرما دے گا۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فرمایا اگر کسی کی بکری نہیں ہوتی یہ ضرور شریف پڑھے، خوب بکری ہوگی اس کی دکان میں۔ اللہم صلی علی نبی الامی وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین دکان میں بیٹھے ہو، انشاءاللہ اسی برکتیں آئیں گے۔ تو اس سے غفلت نہ ہو، اللہ عمل کی توفیق کرے۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر ضرور